میرا کلاس میں پہلا دن تھا، اسی لیے خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کلاس کی کسی لڑکی نے میرا لنچ باکس چوری کر لیا۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ آج پہلے ہی دن میرا لنچ باکس چوری ہو گیا۔ اسکول سے واپسی پر شدید بھوک لگی ہوئی تھی، اسی لیے یونیفارم چینج کرنے سے پہلے میں نے کھانا کھایا۔ میں نے لنچ باکس کے بارے میں مما سے کوئی بات نہ کی۔ ممکن تھا کہ وہ پرنسپل کے پاس شکایت لے کر پہنچ جاتی، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ میڈ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر رہی ہے، میں نماز ادا کرنے لگی ہوں۔ کھانے سے فارغ ہو کر یہ برتن کچن میں رکھ دینا، ماما نے مجھ سے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں برتن اٹھا کر کچن میں گئی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سامنے لنچ باکس پڑا ہوا دکھائی دیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے خود اسے اپنے بیگ میں رکھا تھا، پھر یہاں یہ کیسے آ گیا؟ لنچ باکس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے خود سے کہا، شاید میں اسے گھر پہ ہی چھوڑ گئی تھی۔ لنچ باکس کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے میں نے سوچا، اسے کھول کے دیکھا تو وہ بالکل خالی تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی میں لنچ باکس کے بارے میں ہی سوچتی رہی، کیونکہ میں نے اسے اپنے بیگ میں رکھا تھا۔ لیکن اب میں ڈبل مائنڈڈ ہو رہی تھی کہ نہ جانے رکھا تھا یا نہیں۔ تم کمرے میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ میرے کمرے میں آ جاؤ۔ مما نماز سے فارغ ہوئی تو میرے کمرے میں آ کر کہا، میں یونیفارم بدل کے آ رہی ہوں۔ الماری میں سے کپڑے نکالتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ اپنا بیگ اٹھا کر میں مما کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے تمہارے لیے سینڈوچ بنایا ہے، تم نے اسکول میں کھائے تھے، کیسے لگے تمہیں؟ اگر پسند آئے تو میں تمہیں روز ایسے ہی سینڈوچ بنا دیا کروں گی، مما نے مجھ سے پوچھا۔ اب مما کو بتانا ہی تھا، شاید میں اپنا لنچ باکس ہی گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی، تو اس لیے میں نے کینٹین سے چیز لے کے کھائی تھی۔ دھیمے لہجے میں جیسی میں نے جواب دیا تو کہنے لگی، کیا مطلب تم لنچ باکس نہیں لے کر گئی تھی؟ لیکن میں نے تو تمہیں اسے بیگ میں ڈالتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس کے بعد میں نے اسے گھر میں بھی نہیں دیکھا۔ شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یا اسکول میں کسی لڑکی نے تمہارا لنچ باکس نکال لیا ہوگا، ماما نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، اسکول میں گم نہیں ہوا، بلکہ میں نے اس کو ابھی کچن میں دیکھا ہے، میں نے جلدی سے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے تم اسے چھوڑ گئی ہو، میڈ نے اٹھا کے کچن میں رکھ دیا ہو، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے مما، لیکن میں نے اسے کھول کے دیکھا تھا، اس میں سینڈوچ یا کوئی بھی کھانے کی چیز نہیں پڑی ہوئی۔ ہو سکتا ہے میڈ نے کوڑے میں پھینک دیا ہو یا فریج میں رکھ دیا ہو، ماما کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا۔ اس نے میرے سامنے ذکر نہیں کیا، لیکن میں اسے پوچھوں گی۔ تمہیں ایسی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے تھی، بخار کی وجہ سے تم پہلے ہی کمزور ہو چکی ہو، سارا دن بھوکی رہو گی تو پڑھائی بھی نہیں کر سکو گی، ماما نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ پھر ماما نے میڈ سے پوچھا تو اس نے بھی لنچ باکس کو دیکھنے سے انکار کر دیا۔ ماما سرد آہ بھر کر خاموش ہو گئی کہ اب بات کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ ایسے ہی ماما لیٹ گئی۔ پھر شام کے وقت ماما کہنے لگی کہ میں میڈ کے ساتھ سامنے والوں کے گھر جا رہی ہوں، وہ بہت بار اپنے گھر میں مدعو کر چکی ہیں۔ ماما نے مجھے بتایا کہ کیا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی؟ ماما نے مجھ سے پوچھا۔ میں آج چھت پہ جاؤں گی، میں نے ابھی تک اس گھر کی چھت نہیں دیکھی، ماما کے ساتھ جاتے ہوئے انکار کرتے ہوئے میں نے کہا۔ شام ہونے والی ہے، جلدی نیچے آ جانا، میرا خیال ہے شام کے وقت چھت پہ جانا مناسب نہیں ہوگا، ماما نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ان کے جانے کے بعد میں چھت پہ آ گئی۔ ہمارے گھر کی بائیں طرف کوئی گھر نہ تھا، درخت لگے ہوئے دور تک دکھائی دے رہے تھے۔ چھت پر آ کر مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ سرسبز درخت اور پہاڑ دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا تھا، کیونکہ یہ قدرتی مناظر مجھے بہت پسند تھے۔ میں ان خوبصورت مناظر کو دیکھنے میں مصروف تھی جب مجھے اپنے بالکل قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مجھے اپنے دونوں اطراف میں چھوٹے چھوٹے سائے دکھائی دیے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ زمین پر تو سایہ دکھائی دے رہا تھا، لیکن حقیقت میں کچھ نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ مجھے مما کی بات یاد آئی کہ شام کے وقت چھت پر جانا مناسب نہیں ہوتا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ میری نظر سیڑھیوں پر پڑی تو خوف سے مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سیڑھیوں پر ایک پرچھائی دکھائی دے رہی تھی جو کہ کسی عورت کی تھی۔ اسے ایک بار پہلے بھی میں نے دیکھا تھا۔ اچانک پرچھائی سے حقیقی جسم واضح ہونے لگا۔ میری تو حالت بری ہو رہی تھی، خوف سے جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کسی بھی لمحے چکرا کے زمین پہ گر جاؤں گی۔ کالی سیاہ رنگت پر چمکتے ہوئے بڑے بڑے سفید دانت اور آنکھیں ایسی جیسے کسی بہت ہی ڈراؤنے خوفناک جانور کی آنکھیں ہوں۔ آنکھوں کی لمبائی اور چوڑائی دیکھ کر تو ایسے لگ رہا تھا کہ پورے چہرے پہ صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہوں۔ آنکھوں میں صرف سفیدی تھی، کالے رنگ کا نشان تک نہ تھا۔ سفید آنکھیں، وہ بھی اتنی ڈراؤنی، میرا تو سانس حلق میں اٹکنے لگا۔ میں خوف کے مارے اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اچانک ہی پرچھائی نظر آنے والی اس بھیانک عورت نے
ایک زوردار چیخ ماری تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ چھت پہ موجود بچے تیز تیز قدموں سے چلنے لگے. وہ سہم گئے. آواز کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کر لیں. مجھے اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی. خاموشی چھا جانے پر میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سیڑھیوں پر کوئی نہیں تھا. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی نیچے اتری. ماما اور میڈ گیٹ سے اندر داخل ہوئیں تو میرے پھولے ہوئے سانس اور پسینے سے تتر بتر چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی. ماما نے کال کر کے بابا کو بلوا لیا. وہ بھی سارا واقعہ سن کے پریشان ہو گئے. ماما نے مجھ پہ دم کیا تو مجھے سکون محسوس ہوا. بیڈ پہ آرام کرنے کے لیے میں لیٹ گئی, آنکھیں بند کر لیں. آپ جانتے تھے کہ اس گھر کے تہہ خانے میں کوئی ایسی مخلوق بستی ہے جو انسانوں کو پسند نہیں کرتی. پھر آپ نے یہ گھر کیوں لیا؟ ہم کسی اور گھر میں بھی رہ سکتے تھے. ہماری بچی مصیبت میں ہے, پریشان ہے. مجھے سوتا ہوا سمجھ کر ماما نے بابا سے شکوہ کیا. ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ کیا وہ جانتے تھے کہ اس گھر میں عجیب و غریب قسم کی مخلوق بستی ہے. میں نے تو گھر میں قرآن خوانی بھی کروائی تھی, ہر طرح سے صفائی بھی کروا دی تھی تاکہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو. وہ بزرگ جنہوں نے اس گھر میں دم کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ مخلوق اب ہمیں تنگ نہیں کرے گی. ان سب کو تہہ خانے میں بند کر دیا تھا اور ابھی تک وہ وہاں تک ہی محدود رہے تھے. میں نہیں جانتا تھا کہ وہ وہاں سے باہر نکل آئیں گے اور ہمارے لیے مصیبت بن جائیں گے. بابا نے بے بسی اور فکر مندی سے جواب دیا. آپ اس علاقے میں کوئی اور گھر دیکھ لیں, میں اس گھر میں زیادہ دن نہیں رہ سکتی. ہماری بیٹی کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. جو مخلوق اسے بار بار نظر آتی ہے, ڈراتی ہے, وہ اسے کوئی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. ماما نے فیصلہ کن لہجے میں کہا. تم فکر نہ کرو, میں جلدی کوئی انتظام کر لوں گا. بابا نے تسلی دیتے ہوئے کہا. تم نے دیکھا تو ہے نا, یہاں پر گھر بہت چھوٹے چھوٹے اور پرانے طرز کے بنے ہوئے ہیں. یہ گھر خصوصی طور پر فارسٹ آفیسرز کے لیے ہی بنایا گیا ہے. بابا نے ماما سے کہا. میں نہیں جانتی کہ یہ گھر کس لیے بنایا گیا تھا. سارا دن گھر میں بچوں کے چلنے پھرنے اور ہنسنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں. کئی بار جنات کے نظر نہ آنے والے بچے گھر میں ادھم مچا کے رکھ دیتے ہیں. ہر چیز ادھر سے ادھر پھینک دیتے ہیں جسے بعد میں ترتیب سے رکھنا پڑتا ہے. ماں نے بابا سے کہا تو بابا انہیں تسلی دینے لگے. جلد ہی کوئی دوسرا مکان تلاش کرنے کا وعدہ بھی کر لیا. آنکھیں بند کیے میں ان کی تمام باتیں سن رہی تھی. جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ میرا وہم نہیں بلکہ حقیقت تھی. میرا لنچ باکس ہر روز غائب ہو جاتا, پھر مل بھی جاتا تھا, لیکن اس میں سے کھانا غائب ہوتا تھا. ایک ایک کر کے سارے واقعات میرے ذہن میں گھومنے لگے. میری کلاس فیلو اور دوست سارا کو بخار تھا. اس نے اسکول سے چھٹی کر لی. میں اکیلی ہی اسکول کے راستے پہ جا رہی تھی جب مجھے اپنے ساتھ بہت سے بچوں کے چلنے کی آواز سنائی دینے لگی. میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی. آج لنچ باکس میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. ہر روز تو بیگ میں سے غائب ہو جاتا تھا. شاید وہ لنچ باکس لینے کے لیے ہی میرے ساتھ چل رہے تھے. مجھے ان کی اس شرارت پر ہنسی آ رہی تھی. ایک جگہ پہ رک کے میں نے لنچ باکس زمین پہ رکھ دیا اور پیچھے مڑ کے دیکھے بغیر قدم آگے بڑھانے لگی. چند قدم چلنے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھا تو لنچ باکس غائب ہو چکا تھا. میں مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی. اسکول کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی. اسکول سے واپسی پر لنچ باکس کچن میں موجود تھا. حسب معمول خالی تھا. اس میں کھانے کی کوئی چیز نہ تھی. لنچ باکس کو دیکھ کر میں ایک بار پھر مسکرانے لگی. یونیفارم تبدیل کر کے میں ماما کے پاس آ گئی. ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی. میڈ نے کھانا ہمارے سامنے رکھ دیا تو باتیں کرتے ہوئے ہم دونوں نے کھانا کھا لیا. اس وقت میڈ بھی تھوڑی دیر آرام کرتی تھی. اس کے جاتے ہی میں کچن میں گئی اور بچا ہوا کھانا اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی اور ٹیبل پر رکھ دیا. اگر تم سب کھانا کھانا چاہتے ہو تو یہ سب تمہارے لیے ہے, آرام سے کھا لو. کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے اونچی آواز سے کہا. میرے پاس بہت سی چاکلیٹس بھی پڑی ہوئی تھیں. میں نے وہ بھی ٹیبل پر رکھ دی. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کھانے پینے کی چیزیں غائب ہوتی ہوئی نظر آنے لگی, لیکن انہیں کھانے والے نظر نہیں آ رہے تھے. دکھائی نہ دینے کے باوجود ان کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا, کیونکہ ان کے باتیں کرنے کی آواز کسی سرگوشی کی طرح سنائی دے رہی تھی. وہ بہت دھیمی آواز سے باتیں کر رہے تھے. اگر تم لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے تو یہ برتن کچن میں رکھ دینا. میں تھک چکی ہوں, میں اب کچن میں نہیں جا سکتی. پیار بھرے لہجے میں نے کہا. تو دیکھتے ہی دیکھتے خالی برتن میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے. کمرے میں خاموشی چھا گئی, لیکن ایک بار پھر کھسر پھسر کی آوازیں سنائی دینے لگی. میں ان سے باتیں کرنا چاہتی تھی. میں یہ بھی چاہتی تھی کہ وہ خود کو میرے سامنے ظاہر کر دیں, لیکن آج تو ان کی پرچھائی یا سایہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. اچانک ہی ایک خوفناک اور ڈراؤنی قسم کی
انتہائی اونچی آواز سنائی دی تو کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ آواز ایسی تھی کہ میرا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا۔ میں اس خوفناک عورت کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ کیسی آواز تھی؟ کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے مما نے پریشانی سے پوچھا۔ میڈ بھی ان کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے بھی یہ ڈراؤنی اور خوفناک آواز سن لی تھی۔ میں نہیں جانتی، میں نے بھی آپ کی طرح ہی آواز سنی ہے۔ مما کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ مجھے ایسے لگا آواز تمہارے کمرے سے آئی ہے۔ مما نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ فکر نہ کرو، ہم بہت جلد اس گھر سے کہیں اور منتقل ہو جائیں گے، پھر تمہیں اس گھر کی یاد بھی نہیں آیا کرے گی۔ مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے مما نے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتی کہ ہم اس گھر میں کیوں آئے تھے، جبکہ آپ اور بابا اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہاں پر کوئی جناتی مخلوق بھی آباد ہے۔ شکوہ کرتی ہوئی نگاہوں سے میں نے ماما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے دل کی دھڑکن ابھی بھی بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ دل دھڑکنے کی آواز مجھے اپنے کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ تمہارے بابا نے یہاں شفٹ ہونے سے پہلے نہ صرف اس بنگلے کو صاف کروا دیا تھا، بلکہ یہاں پہ قرآن خوانی بھی کروائی تھی۔ ایک روحانی بزرگ نے پورے گھر پہ دم کر دیا تھا اور اس جنات کو تہہ خانے تک ہی محدود کر دیا تھا۔ نہ جانے وہ وہاں سے باہر کیسے نکل آئے۔ مما نے مجھے بتایا، آج بھی تمہارے بابا پھر سے انہی روحانی بزرگ کے پاس گئے ہیں۔ مجھے امید ہے ہم بہت جلد اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ مما نے پر امید لہجے سے کہا، کیا آپ کو بھی کسی کی موجودگی کا احساس ہوا ہے ماما؟ ماما کے چہرے کی طرف پریشانی سے دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا، ہاں، بہت بار ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ تمہیں یاد ہے نا ایک بار تمہارے کمرے کی کیا حالت ہو گئی تھی؟ ایسا کئی بار ہمارے کمرے کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ بچوں کے چلنے پھرنے، کہے لگانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے کسی جانور کے غرانے کی آواز بھی آتی ہے، جسے سن کر میں ہمیشہ خوفزدہ ہو جاتی ہوں۔ مما نے خوفزدہ لہجے سے کہا، کیا آپ نے بھی عورت کی وہ پرچھائی دیکھی ہے جو مجھے دکھائی دیتی ہے؟ خوفناک عورت کا چہرہ اپنے ذہن میں لاتے ہوئے میں نے ماما سے پوچھا۔ ہاں، میں بھی اسے دیکھ چکی ہوں، مجھے وہ سیڑھیوں پہ کھڑی دکھائی دی تھی، مما نے جواب دیا۔ شام کو بابا گھر آئے تو بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ روحانی بزرگ تو فوت ہو چکے ہیں، ان کے شاگرد سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ استاد محترم کو ایک بھیانک پرچھائی نے جان سے مار دیا ہے۔ انہوں نے اس پرچھائی کو کسی تہہ خانے میں قید کر دیا تھا تاکہ وہ انسانوں کو تنگ نہ کر سکے، لیکن ان کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہو چکی ہے۔ بابا نے ماما کے پوچھنے پر پریشان ہوتے ہوئے وجہ بتائی، جسے سن کر نہ صرف ماما بلکہ میں بھی پریشان ہو گئی۔ یہ تو بہت برا ہوا، اب کیا ہوگا؟ ماما نے فکر مندی سے کہا، ہمیں جلد سے جلد یہ گھر چھوڑنا ہوگا، ورنہ کوئی بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بابا نے بے بسی اور پریشانی سے کہا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ مجھے جنات کے وہ بچے یاد آ رہے تھے جن کا میں نے ابھی تک صرف سایہ ہی دیکھا تھا۔ وہ میرے ساتھ شرارتیں کرتے تھے، لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن عورت کی خوفناک پرچھائی کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے جھرجھری آ گئی تھی۔ ماما بہت پریشان دکھائی دے رہی تھیں، لیکن ہمارے پاس اس گھر کو چھوڑنے کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میڈ کچن میں کام کرنے میں مصروف تھی، جبکہ ماما اپنے کمرے میں سامان پیک کر رہی تھی اور میں بیٹھ کر اپنے فون پر گیم کھیلنے لگی۔ میں فون پر گیم کھیلنے میں اتنی بیزی تھی کہ مجھے اپنے ارد گرد کا احساس بھی نہ رہا۔ اچانک سے میری نگاہ اپنے پاؤں پر پڑی تو میں حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ میرے دونوں پاؤں پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ مہندی کے چھوٹے چھوٹے پھول دیکھ کر میں آنکھیں ملنے لگی۔ کیا سچ میں میرے پاؤں پر مہندی لگی ہوئی ہے؟ انگلیوں سے پاؤں کو محسوس کر کے میں نے خود سے کہا، یہ وہم نہیں بلکہ حقیقت تھی، میرے پاؤں پہ مہندی لگی ہوئی تھی۔ اپنے قریب ہی مجھے کسی بچے کے ہنسنے کی آواز سنائی تھی، تو مجھے یہ سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئی کہ یہ مہندی کس نے لگائی ہے۔ اپنے چھوٹے دوستوں کا تحفہ سمجھتے ہوئے میں مسکرانے لگی۔ جس نے بھی میرے پاؤں پر اتنی پیاری مہندی لگائی ہے، اب میں بھی اسے تحفہ دوں گی، اونچی آواز سے میں نے کہا۔ فریج میں سے آئس کریم نکال کے ٹیبل پہ رکھ دی، جو چند لمحوں میں ہی غائب ہو گئی۔ میرے دوست میرا تحفہ قبول کر چکے تھے، مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اس گھر سے جانے کے بارے میں سوچ کر مجھے اپنے ان دوستوں سے بچھڑ جانے کا بھی غم تھا، لیکن اس گھر میں رہنا بھی ممکن نہ تھا۔ اچانک ہی اسی گلی میں ایک بزرگ عورت وفات پا گئی۔ اس دکھ کی گھڑی میں محلے کے سبھی لوگ ان کے ساتھ شریک ہو رہے تھے۔ میڈ تو اپنے گھر جا چکی تھی، مما اور بابا تعزیت کے لیے ان کے گھر گئے ہوئے تھے۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر ہوم ورک کر رہی تھی جب اچانک ہی مجھے کمرے کے دروازے پر اسی بھیانک عورت کی پرچھائی دکھائی دی۔ خود کو خطرے میں محسوس کرتے ہوئے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔
لیکن آنکھیں بند کرنے سے مسئلہ حل تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس عورت نے اپنا بازو آگے بڑھا کر مجھے گردن سے پکڑ لیا اور اٹھا کے زمین پر پھینک دیا۔ تکلیف کی شدت سے میں بلبلا اٹھی اور رونے لگی۔ تم کون ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ مجھے کیوں مار رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تمہارے باپ کی وجہ سے میرا بچہ مر گیا اور تم پوچھ رہی ہو کہ تم سے کیا چاہتی ہوں؟ میرا بچہ کون لا کر دے گا؟ اس نے انتہائی خوفناک آواز سے کہا اور ایک بار پھر مجھے اٹھا کر زمین پہ پٹک دیا۔ میں زخمی ہو چکی تھی۔ ہم نے تمہارے بچے کو نہیں مارا، نہ میں تمہارے بچے کو مارنا چاہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے تمہارے بچے اس گھر میں گھومتے ہیں، میں تو انہیں اپنا دوست سمجھتی ہوں۔ تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے میں نے کہا، تمہیں انہیں اپنا دوست سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم آدم زاد کسی کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تمہارے باپ نے ہمیں قید کروا دیا تھا اور میرا معصوم بچہ بیمار ہو کے مر گیا۔ اب میں تم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی، اس نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا اور زور سے دھکا دیا۔ میرا سر ٹیبل پر جا کر لگا۔ میں پہلے ہی زخمی تھی، میرے سر پر بھی ایک گہری چوٹ لگ گئی جس میں سے خون بہنے لگا۔ وہ للچائی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر وہ ہو گیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی گندی کالی زبان سے میرا زمین پہ گرا ہوا خون چاٹنے لگی اور پھر میرے ماتھے سے بہتے مسلسل خون پر اپنی زبان پھیرنے لگی۔ مجھے اس کے پاس سے بہت بو آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے دانت میری گردن میں گاڑ دیتی، بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس عورت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہماری دوست ہے، اسے کچھ مت کہنا، سب سے بڑے بچے نے اونچی آواز میں کہا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا، یہ آدم زادی ہے اور آدم کسی کے دوست نہیں ہوتے، خصوصی طور پر جنات کے۔ یہ ہمیں اپنا دشمن تصور کرتے ہیں۔ یہ تمہاری دوست نہیں، دشمن ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے مت روکو۔ بچوں کو ڈانٹتے ہوئے اس نے کہا، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ ہم سے بہت پیار کرتی ہے، اس نے آج تک ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اس لیے ہم اسے کچھ بھی نہیں کہنے دیں گے۔ اسی بچے نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی ماں کو منع کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی لمبی زبان کرتے ہوئے میرے چہرے پہ آ جانے والا خون چاٹنے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بچے ناکام ہو جائیں گے اور یہ عورت اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ مما اور بابا میرے کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر خوف سے کانپنے لگے۔ تم کون ہو اور ہم سے کیا چاہتی ہو؟ خدا کا واسطہ ہے میری بچی کو چھوڑ دو، مما نے منت کرتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں نے میرے بچے کو چھوڑا تھا، تم دونوں کی وجہ سے میرا بچہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ میں تم دونوں کو ایسی سزا دوں گی جو ساری زندگی یاد رکھو گے۔ تمہاری بچی کی موت تمہارے سامنے ہوگی، تب تمہیں احساس ہوگا کہ دوسروں کے بچوں کو موت کے منہ میں اتارنے والوں کو کیسے سزا دی جاتی ہے۔ اس بھیانک عورت نے مما اور بابا کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، ہم نے تمہارے بچے کو کچھ بھی نہیں کیا، نہ ہم اسے کچھ کہنا چاہتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ کیا تم اس بات پہ یقین نہیں رکھتی کہ زندگی اور موت اس کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ پھر تم ہمیں اس بات کا الزام کیوں دے رہی ہو؟ بابا نے انتہائی غصے اور تلخ لہجے سے کہا، اگر تم ہمیں قید نہ کرتے تو میں اپنے بچے کو بچا لیتی۔ افسوس بھری نگاہوں سے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اگر تمہارے بچے کی زندگی ہوتی تو تم اس قید سے نکل جاتی، بلکہ تم ہماری قید میں آتی ہی نہ۔ لیکن ایک ایسے گناہ کی سزا تم ہمیں دے رہی ہو جو ہم نے نہیں کیا۔ تمہیں انسانوں کی آبادی سے ہٹ کر رہنا چاہیے تھا، یہاں پر انسان آباد ہے، تو جنات کا یہاں کیا کام ہے؟ بابا نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کو صرف 2 دن کا وقت دے رہی ہوں، اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، ورنہ میں نہ صرف اس لڑکی کو بلکہ تم دونوں کو بھی مار دوں گی۔ میں اپنے بچے کو نہیں بھول سکتی۔ انتہائی دکھی لہجے سے اس نے ہمیں 2 دن کی مہلت دیتے ہوئے کہا اور ہماری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں اپنے ننھے دوستوں کو دیکھنے لگی جنہوں نے آج مجھے بچا لیا تھا۔ وہ محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور پھر ہاتھ ہلاتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد مما اور بابا نے میری مرہم پٹی کی، میرے کمرے کی صفائی کروائی۔ اب ہمارے پاس صرف 2 دن تھے۔ یہ وقت میں اپنے دوستوں کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کے لیے بہت اچھا کھانا بنایا تاکہ وہ مجھے ہمیشہ یاد رکھیں۔ بابا نے جلد ہی دوسرے گھر کا انتظام کر لیا تھا۔ میرے دوست دروازے تک مجھے خدا حافظ کہنے کے لیے آئے تھے۔ ان سے بچھڑتے ہوئے میں بہت اداس ہو رہی تھی اور وہ تو باقاعدہ رو رہے تھے۔ چھوٹے بچے کے رونے کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔
ہاتھ ہلا کر انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے میں گاڑی میں بیٹھ گئی اور تب تک انہیں دیکھتی رہی جب تک وہ نظر آ رہے تھے۔ کئی برس بیت چکے ہیں لیکن مجھے اپنے وہ ننھے منھے دوست آج بھی یاد آتے ہیں۔ ان کے ساتھ وہ بھیانک پرچھائی ابھی بھی مجھے کبھی کبھی اپنے خوابوں میں محسوس ہوتی ہے اور میں خوفزدہ ہو کر اٹھ جاتی ہوں۔ کیا آپ میں سے کسی نے کبھی خواب میں یا حقیقت میں کوئی ایسا سایہ یا پرچھائی دیکھی ہے جسے دیکھ کر آپ خوفزدہ ہو گئے ہوں؟ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔